ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، ان کا تعلق ایک ڈفرینٹ اسپورٹ سے ہے جو ہم لوگ یوزلی شاید اتنا سنتے نہیں ہیں یا جس کے بارے میں اتنا جانتے نہیں ہیں، لیکن دیٹ کین بی اے پارٹ آف آر ہابیز. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو پانی سے بہت محبت ہوتی ہے اور پانی سے ریلیٹڈ اسپورٹس سے بہت محبت ہوتی ہے. تو آج ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں وہ اپنے اسپورٹ کے بارے میں الیبوریٹ بھی کریں گے. اگر کوئی سوال ہے آپ ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. اور ایک بہت ہی نایاب کمپٹیشن جو پچھلے کچھ سالوں سے ہو رہا ہے منعقد کراچی میں، اس کے بارے میں آپ کو اور ہمیں بتائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فش اینڈ ٹیک، ان کی ایسوسیشن ہے، اس کے پریزیڈنٹ ذیشان علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. دین وی ہیو مزمل شمس صاحب، جنرل سیکرٹری ہیں فش اینڈ ٹیک کے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اینڈ طلال صدیقی، جوائنٹ سیکرٹری فش اینڈ ٹیک، آپ تینوں کو بہت بہت ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. فش اینڈ ٹیک آپ کی آرگنائزیشن ہے، کیوں سوچا یہ آرگنائزیشن بنانے کا اور فش کا اسپورٹ کرنے کا؟ یہ بیچ میں جو رکھا ہے اس کو واٹ ڈو یو سے؟ فشنگ راڈ. جی ایکچولی اسپورٹس آپ کو پتا ہے میرا اپرچونیٹی کم ہے. فشنگ ایز اے ہابی، ایز اے اسپورٹس بہت کم لوگ اس کو کرتے ہیں، تو اس کو ایز اے ہم فشنگ اسپورٹس پروموٹ کر رہے ہیں. ٹو سیو اوور انوائرمنٹ، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا کہ فشنگ کے بارے میں، اوور کلنگ، اوور فشنگ، سب چیزوں کو لے کے ایک ہیلدی اسپورٹس ہے. ہیلدی اسپورٹ ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ویسے؟ آپ نے پچھلے 2015 سے آپ یہ کرتے آ رہے ہیں، پھر کیا فائدہ کیا لگا آپ کو؟ ویسے ایک اسپورٹ ہے، انجوائمنٹ ہوتی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، کمپٹیشن بلڈ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی فائدہ لگا آپ کو ان لوگوں میں، ان پارٹیسپینٹس میں؟ ان پارٹیسپینٹس میں ایک ایجوکیشن آ رہی ہے، ان لوگ میچور ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے، اپنے اسکل کو کیسے سیو کرنا. اوکے. ناٹ اونلی اسپورٹ، ہم میرین لائف کو سیو کرنے کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے صرف فش کو پکڑنا ضائع نہیں کرنا، آپ نے میرین کو سیو بھی کرنا. اچھا، اس کمپٹیشن میں ہوتا کیا ہے؟ فش کمپٹیشن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں نا. بیسیکلی کمپٹیشن ہم لوگ کراتے ہیں اینولی. لاسٹ ایئر ہم نے کیا تھا، بہت سکسیسفل ہوا تھا. اس میں مور دین 40 ٹیمس تھی اور ہر ٹیم میں 3 to 4 ممبرس تھے جو کہ رجسٹرڈ ہمارے اس وقت پینل پہ موجود ہیں. اوہ اچھا، گریٹ. اور سارے کراچی سے ہیں یا پورے پاکستان سے؟ اس میں کچھ ٹیمیں پاکستان سے، کراچی سے باہر کی تھیں، اور اس دفعہ جو ہم لوگ اکتوبر میں اپنا فشنگ ٹورنامنٹ پلان کر رہے ہیں اس میں کچھ ٹیمیں باہر سے بھی ہیں. UAE سے ہیں کچھ لوگ جدہ سے ہیں، تو باہر سے لوگ بھی آ رہے ہیں. اچھا، یہ ہم آپ کے کچھ کلپس بھی اس وقت آن ایئر دکھا رہے ہیں فشنگ کمپٹیشن. اور یہ گہرے پانی میں جا کے، سمندر میں جا کے ہوتی ہے؟ اوکے. تو اس کے لیے تو آپ لوگوں کو کافی چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہوگا، ہر طرح کی سیکیورٹی، ہر طرح کی اویلیبلٹی، موسم، 10,000 چیزیں، اور پھر کون سی جگہ جانا ہے، کتنا کوآرڈینیٹڈ ہوگا. سب آس پاس ہی ہوتے ہیں؟ اگر 40 ٹیمز ہیں تو سب آس پاس ہی ہوتے ہیں؟ زیادہ ڈسٹینس نہیں ہوتا، اور سیفٹی تو ہم لوگ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم پہلے سے ڈیسائڈ کر لیتے ہیں ہم نے کہاں جانا ہے. ایکچولی اتنا ایکسپیرینس ہے لوگوں کو، اور جہاں سے ہم لوگ جو ہوتے ہیں مبارک ملک سے، وہاں سے بھی لوگوں کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس وقت فشنگ کہاں پہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم لوگوں کی بیسک کوشش یہی ہے کہ جب وہ فشنگ پہ جائیں تو لوگوں کو پتا ہو، خدا نہ خاصہ کوئی مس ہو جائے گاڈ فوربڈ، تو ایک دوسرے سے اویئر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ بتائیے، لاسٹ ایئر کے ونر کون تھے اور کیا انہوں نے، کس بیس پہ وہ ونر تھے؟ کون سی مچھلی پکڑ کے دکھائی؟ محمد ایاز قریشی. ہاں. اور انہوں نے 19.5 kg کی میکرل 19.5 kg کی. اوکے. ہیویسٹ کی کیٹیگری میں وہ ونر تھے. تو کتنی کیٹیگریز ہوتی ہیں اور کون کون سی؟ ایک تو ہیویسٹ کی کیٹیگری ہوتی ہے، ایک اسپیشی وائز ہوتی ہے، پھر ایک فیمیل اینگلر کی کیٹیگری ہے، جونیئر اینگلر کی کیٹیگری ہے، اور لاسٹ ایئر جس نے سب سے بڑی مچھلی پکڑی ہے اینگلر آف دا ایئر، اس کی کیٹیگری ہے ڈفرنٹ. اچھا، یہ آپ لوگ جب مچھلی پکڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو نظر آتی ہے تو بس جتنا جو کچھ بھی آپ کے فش نیٹ میں آتا ہے وہ سب کچھ آپ رکھ لیتے ہیں اور بعد میں دیکھتے ہیں، اسیس کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ کسی کو واپس بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں اس سے ہمارا کام نہیں ہے تو چلو اسے واپس؟ نیٹنگ تو ہم کرتے ہیں، نیٹ سے ہم نہیں پکڑتے. نیٹنگ از ناٹ انکلوڈیڈ ان اینگلنگ. اچھا ٹھیک ہے. تو ہم یہ راڈ ریل یوز کرتے ہیں، راڈ ریل سے پکڑتے ہیں. اس میں ہم لوگ سائز کا خیال رکھتے ہیں کہ بہت چھوٹی سائز ہے تو یوز لیس ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ بڑی ہو جائے. ٹھیک ہے. اور ہم نیکسٹ ایئر آگے سے پکڑ دیٹ از دا ایسنس آف اسپورٹس فشنگ. ٹھیک ہے. کہ آپ نے مچھلی کو پلنے دینا ہے، بڑی ہونے دینا. جتنی بڑی مچھلی ہوگی اتنی اچھی فائٹ دے گی. اچھا، یہ اس وقت یہ فائٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے؟ وہ مچھلی تو اپنی جان بچانی ہے، اس میں وہ تو طاقت لگائے گی ساری ہوتی ہے. تو کبھی کوئی ایسا کہ مشکل وقت آ گیا ہو، سی میں، گہرے سمندر میں آپ ہیں، مچھلی پکڑ لی، 19.5 بھی جو آپ نے بتایا وہ کم نہیں ہے، اچھا خاصا ویٹ ہے، اور اس کو آپ نے پھر اس سے فائٹنگ کرنا بیچ سمندر میں تھوڑا سا ایڈونچرس زیادہ ہی نہیں ہے؟ ایڈونچرس تو ہے، اسی لیے اس کو اسپورٹس کا نام دیا گیا. اور اس کے لیے اکوپمنٹس ہیں، یا راڈ ریلز ہیں، اور ٹیکنیک ہے، اس کی ایکسپیرینس ہے.
اور اس کے بہاف پہ جو ہے وہ میں تو بہت امیزڈ ہوں کہ اتنے سارے لوگوں کو اس کی اویئرنیس ہے. جیسے انہوں نے 40 ٹیمز کہیں اور 40 ٹیمز میں اگر ہر ٹیم میں 2 سے 3 لوگ ہیں تو یہ تو کتنے 100 سے اوپر لوگ چلے گئے. اتنے لوگوں کو اویئرنیس ہے اور وہ یہ کرتے رہے, اس میں ایکسپرٹ ہیں. بیسکلی اگر آپ آج سے 5 سال پہلے دیکھیں گے تو اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں تھی. فشنگ ٹیک ہم لوگ جو ہم نے گروپ بنایا ہے, ہمارا گروپ بنانے کا ایکچوئل جو ہے نا ہماری وجہ یہی ہے کہ جو ہے آگے جا کے نئے جتنے بھی اینگلرز ہیں ان کو اسپورٹ فشنگ کی طرف لے کر آیا جائے. نارملی فشنگ تو سب کرتے ہیں لیکن اینگلنگ کی طرف سب کو لے کر آیا جائے تاکہ تھوڑی سی نالج بھی ہو. پھر آبویسلی تھوڑی نالج دے دینا آپ ہمارے ضرور, بالکل بتائیں. نالج یہ کہ بالکل یہ جو میرے پاس اس وقت جو سیٹ ہے اس میں جو ہے سی اسٹرائک کی جو ہے نا یہ راڈ ہے اور اس کے اندر جو ریل کا برانڈ ہے یہ ڈائوا 600H کہلاتی ہے. یہ یوں سمجھ لیں کہ موسٹ کامن ریل ہے ہمارے یہاں جو آج کل یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو میکسیمم جو وہ ہوتا ہے ویٹ, ڈریگ ویٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 18 LBS کا, 18 پاؤنڈ جس کو بولتے ہیں ہم لوگ. یعنی کہ 18 پاؤنڈ کا جو ہے نا اس پہ ویٹ ہم میکسیمم ڈال سکتے ہیں. اگر 18 پاؤنڈ سے زیادہ اس پہ ویٹ مطلب مچھلی ڈالتی ہے تو اس کا جو ہے ریورس ایکشن دوبارہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے, یہ آٹومیٹکلی کھل جاتی ہے. اس پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو ہے نا فش کو لوز کرنے کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں. یہ بیسک جو ہے نا ہماری اس راڈ ریل کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے, بینیفٹ جو ہوتا ہے. ویسے تو میں یہ گیم نہیں کھیلتی ہوں یا نہیں آتا ہے مجھے, لیکن انسان تھوڑا سا لطف اندوز تو ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر یہ آرٹیفیشل بیٹس ہوتے ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ لوور ہوتا ہے, یہ جو ہے ہیلکو کا 7 میٹر لوور ہے. اور یہی وہ شکار ہے جسے دیکھ کے مچھلی آتی ہے. ہم لوگ اس کو کیا کرتے ہیں کہ بوٹ سے جو ہے اس کو ٹرول کرتے ہیں, یہ چل رہی ہوتی ہے اور جو مچھلی ہوتی ہے وہ اس کو دیکھ کے اٹریکٹ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اس کے اندر جو ہے نا تھوڑا سا آواز بھی ہوتی ہے, یہ اگر آپ کو آواز آ رہی ہو تو اویئرنیس نہیں ہوئی ہے ویسے کہ یہ جو مچھلی آ رہی ہے اب جا کے مچھلیاں بہت زیادہ, کوئی اویئرنیس پروگرام ہو تو ان کو پتہ چل جائے کہ بھائی یہ جو آ رہی ہے نا یہ خطرناک ہے جو زیادہ چمک رہی ہے. بیسکلی پاکستان کے ریجن کی مچھلیاں جو ہے نا بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہو گئی ہیں بہت زیادہ. کیسے پتہ چلتا ہے انٹیلیجنٹ ہو گئی؟ ایسے پتہ چلتا ہے کہ پہلے آپ ایک نارمل سا لوور یوز کرتے تھے تو اس پہ مچھلی آ جاتی تھی. اب آپ کو اسپیسیفک کلرز پہ جانا پڑتا ہے, اس کی پوری سلیکشن وہ آپ جو ہے نا اپنے پاس کلیکشن رکھتے ہیں. پھر اس کے اوپر کسی وقت کسی لوور کسی کلر پہ مچھلی آ رہی ہوتی ہے, کسی وقت کسی اس پہ کلر پہ مچھلی آ رہی ہوتی ہے. جب آپ کو ویٹ فیل ہوتا ہے تو وہ کیسے فیل ہوتا ہے؟ یہاں سے ٹائٹنس ہوتی ہے. جی سوری میں ساری چیزوں کو الجھا دیتی ہوں سوالوں کے علاوہ. جی اس کے اندر یہ ڈریگ ہوتا ہے, جب مچھلی لگتی ہے تو اس طرح ایسے آواز آتی ہے. اچھا یہ اتنا ایسا نہیں ہے یہ تھریڈ کی آپ کو تکلیف ہو جس طرح آپ نے کھینچا؟ نہیں ہمیں تو تکلیف نہیں ہوتی, نہیں شارپ ہوتا ہے لیکن اس پہ ہمارا ہاتھ چھوڑی جا رہا ہوتا ہے, ہمارا ہاتھ یہیں پر ہوتا ہے, اس طریقے سے آواز آتی ہے. اور جب وہ مچھلی لگتی ہے تو اس کو لے کے بہت زیادہ رن کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم سوچ ہی رہے ہوتے ہیں تو یہ اس سے جاگ جاتے ہیں, اتنی تیز آواز آتی ہے. ویری نائس. آج تو واقعی آپ مطلب ریکارڈ کریں اور اپنے چھوٹے بچوں موسٹ بیوٹیفل ساؤنڈ ان دا ورلڈ. یہ آپ کو شوق کا کوئی مول ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا دس از دا موسٹ بیوٹیفل ساؤنڈ ان دا ورلڈ بیکاز ہی کین ریلیٹ ٹو اٹ. ہاں when a fish bites, اوکے. یہ وہ ساؤنڈ ہوتا ہے جس کے لیے ہم پیسے بھی خرچ کرتے ہیں, اپنا ٹائم بھی سرو کرتے ہیں, جاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. آج تک مجھے سنگرز کی تو سمجھ آئی تھی کہ کون سا ساؤنڈ ان کو پسند ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں, مگر یہاں پر بھی ساؤنڈ ہے بھائی. تو ایوری ساؤنڈ ہیز اے ویلیو. خیر ہمارے ساتھ کالر ہیں شعیب صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. جی میں ٹھیک ہوں. جی آپ کا شو بہت اچھا ہے. تھینک یو. اور آپ جاگ رہے ہیں؟ جی ہاں جی بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں ٹاپک کے حوالے سے؟ شکار ٹاک پہ چل رہا ہے. جی سنگر ہے آپ کا پروگرام ہے. اچھا آپ جاگ جائیے پہلے صحیح سے اور پروگرام ٹی وی سے سنیے اور پھر ہمیں ضرور کال کیجیے گا, پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ویسے آپ اس فشنگ اسپورٹ کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہیں یا کوئی اپنی رائے دینا چاہیں, خود پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ ان تمام لوگوں سے بات کر سکتے ہیں. اور آپ میں سے ویسے کبھی کوئی ونر ہوا ہے؟ آپ لوگ بھی کمپٹیشن کا پارٹ ہوتے ہیں؟ لاسٹ ٹائم میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور میں سیکنڈ نمبر میں نے ون کیا تھا. یہ دیکھیے بھائی, یہ دیکھیے ابھی جو ہم آپ کے اسکرین پہ دکھا رہے ہیں
یہ بڑا ہی سنسنی خیز مقابلہ جو ہمیں صبح میں ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ مقابلہ دوسرا تھا، یہ مقابلہ دوسرا ہے، اور اس میں آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا جو دشمن ہے یا آپ کی جو اوپوننٹ ہے وہ نکل کے کون سا آنے والا ہے. آ گئی اینڈ دس از دا فش. واہ بھائی واہ. ساؤنڈ جو ہے اس ساؤنڈ کے لیے اور اس سنسنی کے لیے انہوں نے یہ ایسوسیشن بنائی ہے اور یہ اسپورٹ لے کے چل رہے ہیں. کیا بات ہے. اس میں خواتین ہیں؟ نہیں ہے، کم ہے، بہت کم ہے. وہ بھی آپ لوگوں کی کوئی رشتے دار ہوں گی جنہوں نے کہا ہوگا ہمیں بھی جو ہمارے کولیگز ہیں، جو ہمارے دوست ہیں جو اینگلنگ کرتے ہیں، ایک دو ان کی وائفز ہیں وہ آتی ہیں. اچھا، یہ اینگلنگ جو آپ لوگ بولتے ہیں، اور آپ نے بھی بتایا تھا کہ اینگلنگ لوگوں کو نہیں آتی، وہ ویسے ہی رف کام کرتے ہیں. لوگ اینگلنگ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اینگلنگ ہے کیا بیسکلی؟ کیچنگ دا فش تھرو راڈ اینڈ لائن. اچھا، اس میں کیا ہے کہ انہوں نے تو کافی سائنس ایکسپلین کی، لیکن یہ پرٹیکولرلی اینگلنگ کو لے کر کوئی اینگل ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ بتانا چاہیں؟ بیسکلی اینگلر وہ ہوتا ہے جو راڈ اینڈ ریل کے تھرو فش کو کیچ کرتا ہے. ہماری جو کامن فشنگ عام ہے جو چیز سے زیادہ ہو رہی ہے وہ لکڑی پہ یا کسی چیز پہ ڈور لے کے اس سے تھرو کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے وہ بہت ہارمفل ہے. اوکے. اس میں بڑی فش سے آپ کا ہاتھ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس میں یہ کہ اس کا پاپر ہے، ہمیں پتہ ہے اس لوور پہ چھوٹی فش تو آئے گی. اچھا، اس کو بھی ایکسپلین کیجیے نا، یہ ذرا مختلف لگ رہا ہے اور اس میں فش کا کلر بھی تھوڑا الگ ہے. نہیں یہ آپ کو ورنہ میں وہی ایکسپلین کریں گے دونوں ڈیسائڈ. یہ مچل کی راڈ ہے 30 LBS کی، اور اس میں جو ہے نا یہ آف شور ریل ہم نے لگائی ہے حکومت ٹائٹس گولڈ. ہاں. اور یہ لیور ڈریگ ہے، اس کا ڈریگ فنکشن وہ اسٹار ڈریگ ہے، یہ لیور ڈریگ ہے. اور اس میں جو بیٹ یوز کیا ہے وہ اسٹارم DTH 15 ہے. کلر ڈفرینٹ ہے. کلر واقعی آپ لوگوں نے ڈفرینٹ رکھے ہیں مچھلی کے پسند کے حساب سے. کلر، سائز اور ڈیپتھ اس کے حساب سے لور ہوتے ہیں. جیسے ہمیں کبھی دال چاول کھانا ہے، کبھی قورمہ کھانا ہے، تو مچھلی کو بھی ڈفرینٹ. ہاں، مچھلی کو بھی کبھی ہرا رنگ تو کبھی سلور رنگ، کبھی پتلی تو کبھی موٹی. سائز ڈیپتھ اس لیے رکھنی پڑتی ہے ڈفرینٹ ڈیپتھ لوورس کی کہ ہمیں نہیں پتا مچھلی کس ڈیپتھ پہ. تو ایسا بھی تو ہم نے کوئی ٹی وی میں یا فلموں میں دیکھا نا کہ یہ والا جو آپ جو جس سے اٹریکٹ کر رہے ہیں جس مچھلی سے دوسری مچھلی کو، وہی غائب ہو گئی، وہ لے گئی مچھلی. ایسا ہوا؟ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ٹوٹی اسپیشیز ہیں جن کے دانت ہیں، سرمئی کے دانت ہوتے ہیں، کن کے دانت ہوتے ہیں، تو وہ یہ اس لائن کو کاٹ دیتے ہیں. ہاں، وہ کاٹ دیتے ہیں. اوکے. غائب بھی ہوتے ہیں. اس وقت کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ آپ نے تو اس کی بتائی، ساؤنڈ کی فیلنگ بہت اچھی ہوتی ہے. جب ایسا ہو جائے کہ ساؤنڈ اسی کی طرف چلی جائے تو کیسی فیلنگ؟ بری؟ ہاں، برا لگتا ہے. لاسٹ ایکسپیرینس مجھے ہے، ہاں، میں نے آپ کا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں فاطمہ کی کال کے بعد. السلام علیکم فاطمہ. وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کی؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. آپ بتاؤ. اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. ہاں جی. آپ کی آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. بہت شکریہ. کیا ٹائملی کال کر کے تم لوگ یہ بات کرتے ہو. میری دوست، یہ جو ٹاپک چل رہا ہے اس پہ بات کرنی ہے آپ نے. بتائیں، کبھی آپ مچھلی پکڑنے گئی کسی رشتے دار کے ساتھ؟ نہیں، ابھی میرا ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، کوئی شوق بھی نہیں ہے؟ نہیں، کوئی شوق نہیں ہے. آپ اتنی معصوم کیوں ہیں؟ اور تمہارے اس معصوم سوال سے بہت دل چاہ رہا ہے میرے داد دینے کا، لیکن ہم کبھی یہ والا سیشن رکھیں گے 1-to-1 والا، اور آپ لوگ مجھے کال کیجیے گا اور میں جواب دوں گی. اس وقت ریکویسٹ یہ ہے کہ ٹاپک کے حوالے سے بات کرنی ہے. اوکے، تھینک یو. تھینک یو سو مچ. اور تم نے میری غصے والی آواز نہیں سنی ہے، ورنہ یہ سوال کبھی نہ کرتی. خیر، ہاں جی. تو ہم آپ کا ایکسپیرینس شیئر کر رہے تھے. تو لاسٹ ابھی جو سیزن اسٹارٹ ہوا ہے اگست میں فشنگ پہ گیا. اوکے. اس میں میرے پاس ایک ہی LBS کا میں نے لیڈر وائر یوز کیا تھا. اس لائن کے آگے ایک وائر باندھتے ہیں جو کوٹڈ ہوتا ہے پلاسٹک. تو آئی لاسٹ 8 times. وہ تو اس نے آپ کو چیلنج کیا پھر. اچھا، اوکے. وہ ہوتا ہے پارٹ آف دا گیم. بہت بڑی فش آ جاتی ہے یا مس ہینڈل تھوڑی سی ہو جاتی ہے، ڈریگ ٹائٹ ہو جاتا ہے، اس کے فروٹ کے بالکل ساتھ آ جاتا ہے. تو ریزر شارپ ہے، اس کا کوئی حساب بھی ظاہر ہے، اس کی تو لائف ہے نا. اس نے اپنی زندگی بچانی، اس کے لیے وہ فائٹ کر رہی ہے. ہمارا ایکسپورٹ ہے، وہی پارٹ آف ایڈونچر ہے. اچھا، ہمارے ساتھ کالر ہیں، اس کے بعد آپ بتائیے گا. میرا ایک ایکسپیرینس بہت پرانا فشنگ کے
نہیں ہے لیکن ہم آل ڈے لانگ لانچ کرایا کرتے تھے اور بہت ڈیپ سی میں جایا کرتے تھے ہم تو اپنے اماں ابا کے ساتھ بچپن میں. اور اس وقت ایک دفعہ وہ پتہ نہیں کون سا یہی والا آبویسلی کچھ تھا, مبارک ولیج سے ہوگا یا کہیں سے بھی ہوگا, مجھے اس کی اسپیسیفک لوکیشن نہیں پتا, لیکن وہاں پر بہت بڑی مچھلی تھی اور جسے وہ شارک کہتے تھے وہاں کے لوگ. اب کیا ایسے ہمارے پانی میں ہے اور وہ بڑے دیر تک آپ کا مقابلہ کرتی ہے, جو اس کا ایریا ہے وہاں تک آپ کو بار بار آپ کے سامنے ڈائیو مارتی ہے اور سب کرتی ہے. ہمارے پانی میں ایسا ہے؟ ایسے ہوگی ڈولفن نہیں تھی, لیکن ہمارے یہاں جو ہے نا وہ شارک بھی ہے پانی میں, شارک بھی ہمارے پاس ساری ہے. یہ ساری باتیں مجھے آپ لوگوں سے پوچھنی ہے آفٹر دس کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مشتاق صاحب, جی میں نے پوچھا تھا یہ جو پروگرام کر رہے ہیں اس کے لیے لفظ کی ضرورت پڑتی ہے یا آپ کو ان کی بات سمجھ آئی؟ ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. آیا تو لفظ کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے یا لائسنس کی ضرورت؟ آپ کو سمجھ گئے, آ گئی ہے, یہی جواب دیں گے. تھینک یو سو مچ فار دا کال. جی بتا دیجیے. نہیں الحمدللہ یہاں پہ کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ اب ہو سکتی ہیں. نہیں اب ہو سکتی ہے, نہیں یہ ہونی چاہیے ہماری. اوکے ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ساری چیزیں نا ہماری اسپورٹ فشنگ کو افیکٹ کر رہی ہیں, ہماری جو مرین لائف ہے اس کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہیں. آپ اینگلنگ میں لائسنس نہیں, اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں, انلیگل نیٹنگ ہے, ہمارے جو ایکو سسٹم بالکل خراب کر رہی ہیں. ہمارے یہاں پہ انلیگل نیٹنگ اس ریجن میں ہو رہی ہے جہاں پہ ان کو الاؤ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سے ہماری جو ساری مرین لائف ہے وہ بہت ہی زیادہ بری طریقے سے ڈسٹروائے ہو رہی ہے. اس لیے ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے نا کچھ رولز اور ریگولیشن بننے کی ضرورت ہے, جو کہ نہیں بنے ہوئے. جو نہیں بنے ہوئے. تو بڑا اچھا سوال تھا آپ کا. اوکے, کمنگ بیک ٹو دیٹ, ہمارے پانی میں ڈولفن بھی ہے, شارک بھی ہے, ویل بھی ہے, لیکن وہ اتنی ہارمفل نہیں ہے شاید, جو اب تک کوئی ایسا انسیڈنٹ خدا نخواستہ پتہ نہیں چلا. یہ موسٹلی جو ہے نا بہت زیادہ ڈیپ میں ہوتی ہے مچھلیاں. جی ہم لوگ اتنا ڈیپ بہت کم جاتے ہیں. اچھا, اتنے ڈیپ میں نہیں جاتے ہیں, لیکن کبھی کبھی یہ قریب آ جاتی ہیں, نظر آ جاتی ہیں, تو ہم دور ہی رہتے ہیں ان سے دور رہتے ہیں. ہاں وہی میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک دفعہ میرا اتفاق ہوا ہے, لیکن اس کو بھی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارے پانیوں میں ایسا ہے. جس آپ فش کی بات کر رہی ہیں وہ ہمبیک ویل ہے, وہ اس سے قریب آ جاتی ہے اور وہ ہیومن فرینڈلی ہوتی ہے. اچھا, بیشتر وہ بوٹ کے پاس آ جاتی ہے. انفیکٹ میں اس کو 2 دفعہ دیکھ چکا ہوں. بیچ سے اگر ہم آگے نکل جاتے تھوڑا سا زیادہ تو وہ نظر آتی ہے. کبھی ویل ہے جو قریب آ جاتی ہے, بہت زیادہ بڑی نہیں ہوتی جی, لیکن بہرحال ویل ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم رخسانہ صاحبہ. وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں, خیریت سے؟ جی میں ٹھیک ٹھاک, تھینک یو. آپ بتائیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کتنی عمر کے بچوں کے لیے ہو سکتا ہے کھیل؟ اچھا, کب سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال, تھینک یو. میچورٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس 14 سال کے انڈر بھی جو ہینڈل کر سکتے ہیں, جو فزیکلی اتنے اسٹرانگ ہے تو ہینڈل کر سکتے ہیں. اور اگر ابھی نہیں سیکھا ہے کسی نے, لیکن یہ پروگرام دیکھنے کے بعد ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے, تو کتنے عرصے میں یہ سیکھ سکتے ہیں؟ کیسے آپ لوگ کیا سکھاتے بھی ہیں؟ سکھاتے ہیں, بالکل سکھاتے ہیں. ہمارے لائک میرے جو کڈز ہیں میں ان کو ٹرین کر رہا ہوں. اچھا, اور کیا آگے کس طرح, اور سیکھنے کا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اسکلس پہ, آپ کی اسٹرانگنس پہ, آپ کتنے. ٹھیک ہے. تو اب کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ 2 مہینے میں سیکھ جائیں گے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ریسنٹلی ہمیں جوائن کیا ہے, ہینڈ لائن سے وہ شفٹ ہوئے ہیں, اور پچھلے سیزن میں وہ کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا تھا, اور اس دفعہ وہ ماشاء اللہ بہت کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو انٹرسٹ پہ اور ہارڈ ورک پہ. ہمارے ساتھ لاسٹ کالر ہیں اس سیشن کے. السلام علیکم. جی سر, آپ کیسے ہیں؟ آپ اللہ کرم حقیق خیریت ہیں. جی تھینک یو. بہت اچھا پروگرام آپ نے اسٹارٹ کیا ہے. ہاں جی, دوستوں سے مچھلی پکڑنے جاتے ہیں. ہاں تھوڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر بولنا ہے آپ نے. میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں مچھلیاں لگتی ہے ہم نے کرا سکتے ہیں. آپ کی بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی. مچھلی پکڑ لے کہاں جائے؟ بات جی دوبارہ کہیے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کہا میں کراچی سے ہوں, ہم مچھلی پکڑنے جاتے ہیں تو مچھلی زیادہ تر یہ کمانی جہاں پہ پہاڑی ہے تو ہم پہاڑی پہ وہاں جاتے ہیں یا دو بار جاتے ہیں. اچھا, جب یہ شکار کے لیے اس طرح جاتے ہیں تو ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, انہیں پکڑنے نہیں دیا جاتا, تو یہ وہ بات کر رہے ہیں آپ لوگوں نے. لیکن اس چیز کو کلیریفائی کیا کہ یہاں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. ایسے کوئی ایشو نہیں ہے, بس یہ ہے کہ تھوڑی ویدر کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ جو ہمارے رسپانسبل ادارے ہیں وہ اینگلرز کو نہیں آگے جانے دے دیتے, اور وہ چیز اچھی ہے. مطلب اس میں کوئی ایسی برائی والی بات نہیں ہے, کیونکہ پھر اس کے اگر ایسے جائیں گے تو سیفٹی رسک اینگلر کے اوپر آ جاتا ہے.
اللہ نہ کرے کوئی مسہیپ ہو جائے. بالکل. اور ان نیچرل چیزوں سے تو آپ لڑ نہیں سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. کیونکہ ہمارا وقت سیشن کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ لوگ ون لائنر کوئی بھی کہنا چاہیں؟ ون لائنر میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بیسک جو ہمارا آبجیکٹو ہے وہ یہی ہے کہ اسپورٹس فشنگ کو پروموٹ کریں. ابھی جو انہوں نے سوال کیا کالر نے, اس کے لیے سیفٹی کو ہم پروموٹ کرتے ہیں. ہمارا آبجیکٹو ہے کہ ہم سیفٹی کو پروموٹ کریں. جو لوگ جا رہے ہیں ایک عرصے سے جا رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ لائف جیکٹ کیسے استعمال کرنی ہے, لائف جیکٹ ہونی چاہیے یا نہیں, اپنی سیفٹی کیا ہے, میرین کو ڈسٹرائے نہ کریں. آپ کے ساتھ جو گاربیج ہوتا ہے اس کو واپس لے کے آئیں, یا آپ کا جو شور ہے اس کو سیو کریں, وہاں پہ جو گاربیج ہے اس کو پراپرلی ڈسپوز آف کریں. یہ ہم لوگ پروموٹ کریں. ٹھیک ہے, جتنے بھی آپشنز بتائیں یہ خود آپ استعمال کرتے ہیں اور آپ کے جتنے پارٹیسپینٹس ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں اس کو. اگر آپ کے پاس سیکورٹی میجرز پورے نہیں ہے تو آپ کو ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتے. اوکے. آخری لائن, صرف ایک لائن. ہم لوگ موسٹلی فش کرتے ہیں چرنا آئلینڈ کے آس پاس سے فش کرتے ہیں. جی. تو چرنا آئلینڈ پہ جو ہے اس کے آس پاس جو ہے نا وہ انلیگل نیٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اوکے. بہت زیادہ انلیگل نیٹنگ ادھر بھی ہے ہر جگہ پر. پانی میں بھی انلیگل کام ہو رہا ہے. اوکے. تو کم از کم وہاں پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو ریسٹرکٹ کر دے, کیونکہ وہ ہمارا اسپورٹس کا ایریا ہے. ٹھیک ہے, ریسٹرکٹ کر دیں وہاں پہ کہ وہاں پہ نہیں ہو. اوکے. ویسے تو ہونی ہی نہیں چاہیے آل اوور پاکستان, لیکن اسپیشلی وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کے وقت کے لیے, اینڈ آل دی بیسٹ فار دس اسپورٹ ان اکتوبر. اور انشاءاللہ اگر کچھ اپڈیٹس نہیں تو آپ تک ضرور پہنچائیں گے. اور ویسے آپ انہیں سرچ کیجیے اور اس کے بعد ان کے ساتھ کولیبریٹ کیجیے اور اسپورٹ میں پارٹ لیجیے. تھینک یو ونس اگین. ایک بریک کے بعد کچھ اور اسپورٹس پرسنالٹیز ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. اسٹے ٹیونڈ.